وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما
بالمؤمنين. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کے قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایسا ذریعہ یا سبب، ایسی چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، وہ وسیلہ کہلاتا ہے. یعنی جو بھی ذریعہ یا سبب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اختیار کیا جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اور وہ وسیلہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جسے اس کے فرشتے اور انبیاء بھی تلاش کرتے ہیں، یہ ہر وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب لے جائے. یہ ہر وہ عمل ہے، عمل جو اللہ کے قریب لے جائے، چاہے وہ واجب ہو یا مستحب ہو، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، کچھ بھی ہے. اگر اللہ کی پسند کا ہے تو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. یہ ہے وسیلہ. وسیلہ کی کچھ جائز صورتیں ہیں، جیسے کسی زندہ نیک انسان سے دعا کرانا، پھر اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا. اگر آپ کو یاد ہو، وہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو ایک سفر میں جاتے ہوئے طوفان میں گر گئے تو غار میں پناہ لی اور غار کا رستہ بند ہو گیا اور باہر نہیں نکل سکتے تھے، تو تینوں نے اپنے نیک اعمال کا ذکر کر کے اللہ سے دعا کی. تو نیک اعمال انسان کے لیے وسیلے کا درجہ رکھتے ہیں. اسی طرح تکلیف اور پریشانی میں اللہ کی رحمت کے وسیلے سے دعا کرنا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور پھر مشکل حالات میں اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر دعا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف آنے پہ یہ دعا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہم کہہ دیتا ہے یا اللہ کہہ دیتا ہے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور ساری صفات جمع کر لیتا ہے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی اسماء ہیں، صفات ہیں، وہ ساری کس کے ہیں؟ اللہ کے. تو جب کہتے یا اللہ تو گویا آپ اس کے سارے ناموں اور صفات کے ساتھ اس کو پکار رہے ہیں. تو انسان کو مشکلات میں ان چیزوں کو وسیلہ بنانا چاہیے، نہ کہ انسان کہے کہ کوئی انسان میرا وسیلہ ہے اور وہ مجھے چھڑا لے گا اور وہ میرا کام کر دے گا. نہیں، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ان کے لیے ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہوتا کہ یہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیے میں دے دیں، تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اپنے ایمان کو نہ کھونا، کیونکہ اسی پر نجات کا انحصار ہے. جن لوگوں نے بہت دنیا حاصل کر لی لیکن ایمان کھو دیا، یعنی کفر اختیار کیا، تو پوری دنیا کی دولت بھی ان کو اب بچا نہیں سکتی. تو اپنے آپ سے رہ رہ کے سوال کیا کرے، کیا میرا مال کسی کام آئے گا اگر میں نے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ نہ کیا؟ کیا میری اولاد مجھے بچا سکے گی اگر میں نے ان کی اللہ کے حکم کے مطابق تربیت نہ کی اور ان کو آگ سے نہیں بچایا؟ تو میرے لیے وہ صدقہ جاریہ کہاں سے بنیں گے؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے جدائیاں ہی پڑ جائیں گی. یعنی ہمیں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اگر ہمارے بچے دین پر نہیں اور ہم انہیں دین کی طرف لانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے، کوئی دعا بھی نہیں کر رہے، نہ تڑپتے ہیں، نہ ہی کو ذریعہ وسیلہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر دنیا کی حد تک تو ٹھیک ہے، آگے اللہ حافظ ہے، جو چاہے کرے. اس لیے کوشش اور دعا جاری رکھیں، مایوس کبھی بھی نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو. دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جب چاہے پلٹا دے، لیکن کوشش شرط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل دیکھتا ہے نا کہ ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے، کتنی چاہت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں. ان کی صرف دنیا چاہتے ہیں یا ان کی آخرت بھی چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب کچھ لوگ دین پڑھنے لگتے ہیں تو بس وہ اپنی فکر میں پڑ جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھول جاتے ہیں. گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر چلیں. اور خاص طور پر جو بچے بہت کیئرنگ ہوتے ہیں نا، بہت خیال رکھتے ہیں، ان کو ہم کوئی بات بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں. کیوں؟ پھر یہ ہمارا خیال رکھنا چھوڑ دیں گے، اپنے فائدے کے لیے ان کی آخرت کو نقصان دیتے ہیں. یہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، مگر یہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. اور چور مرد اور چور عورت، بس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. پھر جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے.
توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ انسان اپنی اصلاح کر لے اور اس پر استقامت اختیار کرے. جو کوئی ظلم یعنی گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، یعنی اس غلط رستے کو چھوڑ دے، ظلم کو چھوڑ دے، تو اللہ بھی مہربان ہو جائے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے بھی جو یہودی بن گئے. وہ بہت کان لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو، وہ بہت کان لگا کر سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کو جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ الفاظ کو ان کے موقع محل مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچ کر رہنا. اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا ہرگز اختیار نہیں رکھتے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اصل کرنے کا کام کیا ہے پھر؟ دلوں کو پاک کرنا، خوبصورت بنانا. اور کس طرح دل صاف ہوتے ہیں اور کس طرح دل خوبصورت ہوتے ہیں، کس طرح اطمینان پاتے ہیں، کس طرح سکون پاتے ہیں، ان طریقوں کو جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ قرآن گائیڈ کرتا ہے. اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر دلوں کو پاک نہیں کرتا، وہ اوپر انہی آیات میں بتا دیے گئے ہیں. بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، یعنی ایک ہوتا ہے خود جھوٹ بولنا، یہاں خود بولنے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دلچسپی کی بات ہو رہی کہ کس کو کس طرح کی باتیں اچھی لگتی. کچھ لوگ محض ہنسنے کے لیے جھوٹی باتیں سن سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اور سنسنی خیز خبریں چاہے جھوٹ پر مبنی ہو سنتے بھی ہیں دلچسپی سے اور آگے بھی پھیلاتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ مجھے سچی بات پسند آتی ہے یا جھوٹی باتیں پسند آتی ہیں. بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو. پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ ہرگز آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. بہت اہم سبق یہ ہے کہ اگر جھوٹ سننے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے تو بولنے والوں کا پھر کیا حال ہوگا. اور پھر انصاف کی بات کی گئی تو یاد رکھیے انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت بھی کرتا ہے، اور قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قول و عمل میں سچا اور عدل و انصاف کرنے والا بنائے. اور یہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں؟ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اسی کے مطابق اللہ کے فرمانبردار نبی، رب والے اور علماء ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے، بوجہ اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ کافر ہیں. تورات کی حفاظت کے ذمہ دار علماء اور ربانی بنائے گئے، لیکن قرآن مجید اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جو کتابیں اتاری جن میں ہدایت اور نور تھا، یہ کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں، تاکہ ہمارے اندر وہ کردار پیدا ہو کہ ہم لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اور اس دین کو دنیا کے فائدوں کے لیے نہ اختیار کریں اور اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کے کلام کے مطابق کریں. لہٰذا ہم سب کو اپنی نیت کی تجدید کرنی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے کہ ہم کس مقصد کے لیے اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اور ہم نے ان کے لیے اس تورات پہ لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. تو جو کوئی اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے
تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو اس سے پہلے تورات میں تھا، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ قرآن سے بھی ہدایت کون پاتا ہے؟ متقی۔ تورات سے بھی متقی، اور انجیل سے بھی متقی۔ جو غیر متقی ہوتا ہے نہ وہ کونی آیات سے کوئی سبق لیتا ہے اور نہ ہی شرعی آیات سے، اور چاہیے کہ انجیل والے اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کا انکار کرنا کفر ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہ کرنا ظلم ہے، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا نافرمانی ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن، اور ان پر نگہبان ہے، بس آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور حق میں سے جو آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا، بس نیکیوں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ یاد رکھیے تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے لیکن شریعت کے احکامات الگ الگ ہیں، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت ہمیں دی گئی ہے یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے محتاط رہیں کہ کہیں یہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اللہ کے نازل کردہ حکم سے ہٹا نہ دیں، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لیں کہ بے شک اللہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، اور بے شک لوگوں میں بہت سے یقیناً نافرمان ہیں۔ خاص سبق اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے گناہ انسان کو بہت نقصان دیتے ہیں، گناہ نقصان دیتے ہیں، اور گناہوں کی شامت کیسے کیسے آتی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں ڈالنا چاہتا ہے، یعنی آخرت میں تو ہے ہی گناہوں کا وبال، لیکن دنیا میں بھی آتا ہے، اور گناہوں اور نافرمانیوں کو حقیر جاننا، ان کو معمولی سمجھنا، یہ بھی ایک سزا کی قسم ہے کہ اور زیادہ کریں۔ یعنی جب نافرمان کی نظروں میں نافرمانی حقیر اور معمولی ہو جائے، یعنی بڑا بڑا گناہ کرے اور کہے کچھ نہیں کیا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، تو یہ بھی سزا کی ایک قسم ہے۔ جیسے منافق کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ ناک میں بیٹھی ایک مکھی جس کو وہ بس ہلکے سے ہاتھ سے اڑا دے، اس کے نزدیک گناہ کوئی بڑی چیز نہیں، لہٰذا وہ اپنے فرائض میں بھی سستی کرتا ہے اور حلال حرام کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو پھر انسان جب اپنے دین کے راستے پہ چل ہی نہیں پاتا تو یہ بھی تو ایک سزا ہے نا۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہیے۔ کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو اسلام کے بالمقابل جاہلیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسلام سراسر علم پر مبنی۔ پہلا سٹیپ جو آپ اسلام کی طرف اٹھاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کرو کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی وہ بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہے ہمارے دین میں، یہ روشن دین ہے، سوچا سمجھا۔ جو بھی سٹیپ اٹھاؤ علم کی روشنی میں اٹھاؤ، خواہشات کی روشنی میں نہیں۔ اور خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سوا باقی حکم کسی کا بھی ہو وہ لا علمی پر، جہالت پر مبنی ہے اگر وہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ